رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ قال فینزل عیسیٰ ابن مریم فیقول امیرهم تعال صل لنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمت اللہ هذه الامہ رواہ مسلم و احمد رحمہم اللہ۔ درود شریف پڑھے۔ اسلامی نقطہ نظر سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ رضوان کی قریباً 180 علامات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں منقول ہے۔ 180 علامتیں کہ جب قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور مہدی علیہ رضوان پیدا ہوں گے تو ان کی یہ علامتیں ہیں۔ چنانچہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ فتقرر ان الاحادیث الواردۃ فی المہدی المنتظر متواترہ والاحادیث الواردۃ فی نزول عیسیٰ ابن مریم متواترہ۔ چنانچہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام مہدی جن کا انتظار ہو رہا ہے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم جو دونوں الگ الگ شخصیت تھے، ان کے بارے میں منقول احادیث، وہ احادیث جو وارد شدہ ہے، فرمایا وہ متواتر ہے۔ تو متواتر صحت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے جس کے اندر قطعیت ہوتی ہے، یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب نزول عیسیٰ ابن مریم میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، پہلی جلد اور صفحہ نمبر 87 پر۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 345 پر یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق کے ساتھ باطل کے مقابلے میں جنگ کرتی رہے گی اور وہ دشمنوں پر غالب رہے گی۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ آخر میں عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے تو نماز کا وقت ہوگا، تو مسلمانوں کا امیر ان سے عرض کریں گے کہ تشریف لائے اور نماز پڑھا دے۔ اس وقت مسلمانوں کا جو امیر ہوگا وہ امام مہدی ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، اس امت کو اللہ نے یہ عزت دی ہے اور یہ اکرام دیا ہے کہ تم خود ایک دوسرے کا امام اور امیر ہو، تم خود نماز پڑھاؤ۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے امت کے لیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امام مہدی جیسی مقدس ہستی اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی مقدس ہستی قرب قیامت میں ان کا ظہور ہوگا، اور یہ امت محمدیہ کی کرامت اور شرافت عظمیٰ کی بڑی مثال ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا امام مہدی سے کہنا یا مسلمانوں کے امیر سے کہنا کہ نہیں تم نماز پڑھاؤ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ نماز پڑھاؤ۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہے کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور حضور نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ یہ علامت تھی کہ یہ ابو بکر صدیق ہی میرے بعد امامت کے لائق ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ رضوان پہلی نماز پڑھائیں گے، لیکن بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی عمر ہوگی 40 42 45 سال، وہی امت کو نمازی پڑھائیں گے۔ تو یہ خلاصہ نکلا کہ 180 علامات ہے احادیث کے اندر۔ دوسری بات،
کہ عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہے اور مہدی علیہ رضوان الگ شخصیت ہے اور دجال الگ ہے، یہ تینوں الگ الگ ہے۔ خود مرزا قادیانی نے اپنی کتاب تحفہ گولڈویہ میں صفحہ 47 پر اور روحانی خزائن کے صفحہ 167 جلد نمبر 17 پہ لکھا ہے کہ ماننا پڑا کہ مسیح موعود اور مہدی اور دجال یہ الگ الگ ہیں، اگرچہ اس نے ایک خیانت کی ہے کہ اس میں لکھ کے کہ تینوں مشرق میں ظاہر ہوں گے، حالانکہ یہ بات غلط ہے، لیکن کم از کم اتنی بات وہ مانتے ہیں کہ تین الگ شخصیات ہیں، عیسیٰ الگ ہے، مہدی الگ ہے اور دجال الگ ہے۔ اس کے باوجود قادیانی جماعت کی بدنصیبی دیکھے اور محرومی دیکھے کہ وہ مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایک شخصیت پر کہنے لگے، حالانکہ خود کہا کہ تینوں الگ الگ ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے 1901 تک 1884 سے لے کر ختم نبوت کے منکر، دعوے نبوت کرنے والا، انبیاء کی گستاخی کرنے والا، مسلمانوں کو کافر قرار دینے والے کو کافر قرار دیا تھا، اور 1901 کے بعد یہ سارے کام اس نے خود کر لیے۔ یہ اسی طرح ہے کہ یہاں ان دو کتابوں میں وہ کہہ رہے کہ تینوں الگ الگ شخصیات تھے، لیکن آگے چل کر چونکہ ڈرامہ بنانا تھا انہوں نے، اور وہ یہ تھا کہ اسی قادیانی دجال کو مسیح موعود ماننا تھا، اس لیے ایک کر دیا، حالانکہ احادیث صحیح اور متواترہ سے بہت واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں ابن ماجہ میں روایت ہے، اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث یہ ضعیف ہے، اور نصوص متواترہ کے مقابلے میں ضعیف حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، کہ مہدی کوئی نہیں بغیر عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ہم کہتے ہیں اس سے امام مہدی مراد نہیں ہے، اس کا لغوی معنی مراد ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے تو وہ ہدایت کی رہنمائی کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے۔ ورنہ ایک حدیث اور ہے، کیا آپ اس کا اسی طرح مانتے ہیں؟ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فتح الا علی، یہ مرقات کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ کوئی جوان نہیں مگر حضرت علی ہے۔ تو آپ بتائیں حضرت علی کے زمانے میں اور کوئی جوان نہیں تھے نا؟ اس زمانے میں جوان تو بہت سارے تھے۔ حضور نے فرمایا کوئی جوان نہیں مگر علی ہے، مراد یہ کہ اس موقع پر جب انہوں نے خیبر کو فتح کیا تو آپ نے اس کی جوان مردی کی تعریف کی ہے، یہ مطلب نہیں کہ اور کوئی جوان نہیں ہے۔ اس طرح لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امت محمدیہ کی رہنمائی کریں گے اور رسول اللہ کی دین کی تبلیغ اور تشریح کریں گے تو ہدایت انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ قرآن نے بھی بتایا کہ اہل کتاب سارے کے سارے پھر ایمان لائیں گے ان پر، مراد اس کا لغوی معنی ہے۔ بہرحال یہ سارے احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت مہدی الگ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتا بھی دیا کہ وہ میرے ہی نام پہ ہوگا، یعنی ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور حدیث میں فرمایا کہ یقول المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، میری اولاد میں سے ہوگا اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، اور یہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے، کتاب المہدی کا باقاعدہ عنوان ہے۔ اسی میں ابو داؤد میں آگے حضور نے فرمایا کہ میرے نام پہ نام ہوگا، میرے والد کے نام پہ اس کے والد کا نام ہوگا۔ اور پھر مشکات شریف میں ایک حدیث بڑی واضح ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیف تہلک امۃ انا اولھا والمہدی وسطھا والمسیح آخرھا، وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کی شروع میں ہوں، درمیان میں امام مہدی ہے اور اخیر میں عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو حضور نے الگ الگ کر دیا نا، شروع میں ہوں، درمیان میں مہدی ہے اور اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ الگ الگ کر دیا۔ اچھا، ان کو پریشانی کیا بات تھی؟ ان کو پریشانی دراصل یہ ہے کہ وہ ان کا ایک قادیانی ہے، اس کا نام قاضی محمد نذیر قادیانی ہے، اس کی کتاب ہے امام مہدی کا ظہور، اس کے سب اصولہ پر لکھا ہے کہ امام مہدی اور مسیح موعود ایک ہی شخص ہے۔ اسی طرح جناب والا خطبہ الہامیہ
خود مرزا قادیانی کی کتاب ہے، ایھا الناس انی انا المسیح المہدی و انی انا احمد المہدی، کہ لوگوں میں مسیح ہوں۔ تو نتیجہ آخر میں اب یہ ادھر آ گیا کہ اس نے چونکہ شروع میں مبلغ اسلام، مناظر اسلام، واعظ اسلام، مجدد، پھر مہدی، پھر مسیح مسیح، پھر مسیح، پھر ذلی نبی، بروزی نبی، پھر اصل نبی، اس کا دعویٰ کیا درجہ بدرجہ۔ تو اب چونکہ وہ منہ سے نکال چکا تھا کہ میں مہدی بھی ہوں اور میں مسیح بھی ہوں، تو لہٰذا ان دونوں باتوں کو جوڑنے کے لیے بتا دیا کہ مہدی اور مسیح دونوں ایک ہے، کہ وہ لکھ چکے تھے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس لیے یہ ڈرامہ انہوں نے بنایا کہ مہدی اور مسیح یہ دونوں ایک ہے، اور اس سے نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی مراد ہے، ہرگز نہیں ہے، یہ جھوٹے ہے، یہ لعین اور مردود ہے، نص قرآن کے خلاف بولتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے شر اور فتنے سے محفوظ فرمائے اور پورے عالم اسلام کو محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی وسلم بارک اللہ سیدنا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب العالمین، یا رحم، ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما، مسائل کو حل فرما، پریشانیاں دور فرما، صحیح عقیدہ نصیب فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرما، ہماری اولاد کو قبول فرما۔ ان میں جو مقروض پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہے تنگ دستیاں دور فرما، بیماریاں گھروں میں ہے، خود بیمار ہے، سب کو صحت عطا فرما۔ وصلی اللہ